बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी को हकीर जानने के बारे में बयान चल रहा है। ज़ौफ़ा और मसाकीन कौन हैं? इस हदीस में दूसरी बात जो ख़ास तौर पर अर्ज़ करने की है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए, एक ज़ौफ़ा और दूसरे मसाकीन। ज़ौफ़ा के मायने हैं जिस्मानी एतबार से कमज़ोर, माली एतबार से कमज़ोर, रुतबे के एतबार से कमज़ोर, मनसब के एतबार से कमज़ोर। और लफ्ज़ मसाकीन जमा है मिस्कीन की, और मिस्कीन के दो मायने आते हैं। एक तो मिस्कीन उस शख्स को कहते हैं जिसके पास पैसे ना हो, मुफलिस हो। दूसरे मिस्कीन उस शख्स को कहते हैं जिसके पास पैसे हो या ना हो लेकिन उसके मिजाज में मिस्कीनी हो, उसकी तबीयत में मिस्कीनी हो। चाहे उसके पास पैसे हो और वो मालदार भी हो लेकिन तबीयत में तकब्बुर पास से नहीं गुजरा, वो मिस्कीनों के साथ उठता बैठता है, मिस्कीनों को अपने करीब रखता है, उसकी तबीयत में आजिज़ी है, तकब्बुर की बात कभी नहीं करता। ऐसा शख्स मिस्कीन के ज़ुमरे में दाखिल है। मिस्कीनी और मालदारी जमा हो सकते हैं, लिहाजा ये शुबा ना होना चाहिए कि साहब अगर किसी के पास माल है और वो खुशहाल है तो वो ज़रूर जहन्नम में जाएगा, अल्लाह ताला बचाए। ऐसा नहीं है, बल्कि मुराद ये है कि अगर अल्लाह ताला ने उसको माल दिया है, दौलत अता फरमाई है, ये अल्लाह की नेमत है, लेकिन अगर तबीयत में मिस्कीनी और आजिज़ी है, तकब्बुर नहीं है और दूसरों के साथ बर्ताव अच्छा है, अल्लाह ताला के हुकूक और अल्लाह ताला के बंदों के हुकूक पूरी तरह अदा करता है, तो वो भी इंशाअल्लाह मिस्कीन के ज़ुमरे में दाखिल होगा। फ़क़र और मिस्कीनी ये अलग अलग चीज़ें हैं। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना व हशुरनी फ़ी ज़ुमरतिल मसाकीन। ए अल्लाह, मुझे मिस्कीनी की हालत में ज़िंदा रखियो और मिस्कीनी की हालत में मुझे मौत दीजियो और मिस्कीनों के साथ मेरा हशर फरमाइए। एक दूसरी हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फ़क़्र। ए अल्लाह, मैं फ़क़र से, मुफलिसी से और दूसरों की एहतियात से आपकी पनाह मांगता हूँ। आपने फ़क़र से तो पनाह मांगी और मिस्कीनी की दुआ फरमाई, इससे मालूम हुआ कि मिस्कीनी कोई और चीज़ है। ये फ़क़्र फ़ाक़ा मुराद नहीं, बल्कि मिस्कीनी से मुराद तबीयत की मिस्कीनी, मिजाज। क्या हो गया? ये पंखा बंद कर दो। कौन चालू किया पंखा? बल्कि मिस्कीनी से मुराद तबीयत की मिस्कीनी, मिजाज की मिस्कीनी, तवाज़ो, खाकसारी और मिस्कीनों के साथ अच्छा मामला वगैरह है। अगर ये खाकसारी दिलों में पैदा हो जाए तो अल्लाह की रहमत से उस बशारत में दाखिल हो सकते हैं। फिर हदीस के आखिर में अल्लाह ताला ने दोनों के दरमियान यानी जन्नत और जहन्नम के दरमियान ये फ़ैसला फरमा दिया कि जन्नत से तो ये कह दिया कि तुम तो मेरी रहमत का निशान हो, जिस पर मुझे रहमत करनी होगी तुम्हारे ज़रिए रहमत करूँगा, और जहन्नम से फरमा दिया कि तुम मेरे अज़ाब का निशान हो, जिसको अज़ाब देना होगा तुम्हारे ज़रिए दूंगा, और दोनों को भर कर रहूँगा। जन्नत को भी इंसानों से भरूँगा और जहन्नम को भी भरूँगा, इस वास्ते कि दुनिया में दोनों किस्म के इंसान पाए जाएंगे, वो भी जो जन्नत के हकदार हैं और जन्नत के अमाल करने वाले हैं, और वो भी जो जहन्नम के अमाल करने वाले हैं। बस अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें उन लोगों में शामिल फरमा दे जिनको अल्लाह ने जन्नत के लिए पैदा फरमाया। एक बुज़ुर्ग थे, उनके बारे में ये बात मशहूर है कि सारी ज़िंदगी, सारी उम्र कभी नहीं हंसे, उनके मुंह पर कभी तबस्सुम भी नहीं देखा गया, हर वक्त फ़िक्रमंद रहते। किसी शख्स ने उनसे पूछा कि हज़रत, हमने आपको कभी हंसते हुए नहीं देखा।
نہ آپ کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نظر آئی، آپ ہمیشہ فکرمند نظر آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ میں نے حدیث شریف میں پڑھا ہے کہ کچھ مخلوق تو ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے پیدا فرمائی ہے، اور کچھ مخلوق ایسی ہیں جو جہنم کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں جنت کے لیے ہوں یا جہنم کے لیے ہوں، جب تک مجھے پتہ نہ چل جائے کہ میں جنت والوں میں داخل ہوں گا اس وقت تک ہنسی کیسے آئے؟ بس اسی فکر میں مبتلا رہتا ہوں۔ لہٰذا ساری عمر ان بزرگ کو ہنسی نہیں آئی۔ دیکھنے والوں کا کہنا ہے کہ جس وقت انتقال ہوا تو روح قبض ہوتے ہی چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی کہ آج پتہ چل گیا کہ کس زمرے میں اللہ نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کو یہ فکر عطا فرماتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے مقام رضا میں ہیں، معاذ اللہ مقام غضب میں ہیں، اس کو کیسی ہنسی آ سکتی ہے؟ لیکن یہ بھی اللہ کا ہم اور آپ پر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیفیت طاری نہیں ہونے دیتے۔ اگر سارے انسانوں پر یہی کیفیت ہو جائے تو دنیا کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، دنیا کا کاروبار نہ چل سکے، اس واسطے یہ کیفیت طاری نہیں ہونے دیتے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا بجا احادیث میں متنبع فرماتے رہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غفلت میں مبتلا ہو جاؤ، ساری عمر یہ خیال ہی نہ آئے کہ کہاں جا رہے ہو، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف، بلکہ آنکھیں کھول کر دیکھ لو جس راستے پر تم جا رہے ہو وہ جنت کی طرف جانے والا ہے یا جہنم کی طرف جانے والا ہے۔ اپنے اعمال پہ نظر رکھو، ہم کون سے اعمال کر رہے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہم سب کو اس مخلوق میں شامل فرما دے جو اس نے جنت کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو جسمانی اعتبار سے بڑا موٹا تازہ ہوگا اور بڑے مرتبے والا ہوگا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ یہ ساری دنیاوی عظمت، جسمانی صحت، جسمانی حسن، یہ سب دھرا کے دھرا رہ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شخص نے باوجود صحت اور طاقت کے اللہ کو راضی کرنے والے کام نہیں کیے، اس لیے اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اس کا مقصود یہ ہے، اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ظاہری حسن اور جمال پر، اپنی صحت پر، اپنی قوت پر، اپنے مرتبے پر، اپنے مال و دولت پر کبھی نہ اتراؤ۔ ہو سکتا ہے یہ مال، یہ دولت، یہ مرتبہ، یہ صحت، یہ قوت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی زیادہ بے حقیقت ہو۔ اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ اعمال کیسے ہیں اور اللہ کے راستے پر چل رہے ہو یا نہیں۔ اللہ کے یہاں جو آدمی قیمتی بنتا ہے وہ اعمال سے بنتا ہے۔ جو اچھے اعمال ہوں گے قیمتی بنیں گے، اعمال خراب ہوں گے تو سارا کا ہوتے ہوئے اللہ کے نزدیک ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ کوئی پڑی نہیں اللہ کو۔ سنو، تمہارے پاس کتنا مال ہے، کتنا کیا ہے نا، مرنے کے بعد قبر میں جاتے ہی پہلا سوال کیا ہوگا؟ تمہارا پالنے والا کون؟ یہ سوال نہیں ہوگا کتنا کمایا، کتنے بنگلے بنائے، کتنی گاڑیاں خریدی، ہے نا، کتنی پراپرٹی بنائی، پوچھے گا کوئی؟ نہیں، وہ تو سب مرتے ہی تمہارے گھر والے لڑنا چالو کر دیں گے۔ ہاں، عورتیں بھی لڑتی ہیں، مرد بھی لڑتے ہیں، نہیں اماں نے میرے کو یہ بنگڑی دے کے گئی تھی، اماں نے یوں کیا تھا کہ تو لے لینا، ہے نا۔ بڑی کو پوچھے، ہاں تیرے سامنے بولی تھی نے، اب اس کو بھی گواہ بنا۔ ایسی لڑائی جس کے اوپر زندگی بھر اتراؤ گے، مرنے کے بعد وہ تو گھر والے لڑیں گے، لیکن قبر میں جانے کے بعد کوئی کسی کا نہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں اکثر کہ جتنے موت پہ رونے والے ہیں نا، کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے تو لوگ روتے کہ نہیں روتے؟ تو وہ موت پر نہیں روتے، مرنے والے پہ کوئی نہیں روتا۔ تم دھیان لگاؤ، جیسے میں مر گیا، اب میری بیوی رو رہی ہے، لیکن میری بیوی کی رونے کی وجہ میں نہیں ہوں۔ کیوں؟ میری بیوی روتے روتے یوں کہے گی یہ مر گئے، اب ہمارا کیا ہوگا، تو رونا تو ہمارا کیا ہوگا پہ ہے نا۔
اس پہ کوئی روتا ہے کہ میرا مرد مر گیا، اب اس کا قبر میں کیا ہوگا، اس کا حشر میں کیا ہوگا؟ کبھی سنا یہ جملہ؟ گھر والے کائی کو روتے؟ اب یہ چلے گئے، ہمارا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، تھے تو لائٹ بل بھی آتا تھا، بھاڑا بھی آتا تھا، اب چلے گئے، اب رو رہے کائی کے لیے کہ ہم اٹک گئے۔ تو رونا تو اپنے اوپر ہوا کہ مرنے والے پہ ہوا؟ اپنے اوپر روتا ہے آدمی، کوئی مرنے والے پہ نہیں روتا۔ اگر اتنی محبت ہے تو وہی بیوی سے کہو ایک رات ذرا مرنے کے بعد اپنے کمرے میں رکھیں گی؟ ڈر لگتا بولے، کیا بولے گی؟ 50 سال سے کو ڈر نہیں لگا، آج ایک رات میں ڈر لگ رہا۔ ارے بولے سمجھو نا ڈر لگ رہا میرے کو، سمجھے؟ ہاں، خالی محبت ہے اوپر کی، حقیقت میں سب کو ہمارے مال سے محبت ہے۔ ہاں، جب تک ضرورتیں پوری کرتے رہو تب تک اچھے، اور جہاں ضرورتیں پوری نہیں کرو تو سب ختم۔ اس کے لیے حقیقت کو سمجھو، اپنی تیاری خود کرو۔ یہ ساری باتیں اللہ کے نبی بتا کر گئے ہمیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔